میرے کسان بھائی یا فارمر حضرات ہیں وہ جو دیسی نسخے ہیں ان کے پاس ہے، کبھی کسی چیز کی کھیر بنا کے دے لی، کبھی گڑ میں کوئی چیز ملا کے دے لی، کبھی میتھی دانہ دے لیا، کبھی کیا چیز دے لی، کبھی مطلب بہت سے نسخے جو ہیں وہ آزما کے اپنے جانوروں پہ تھک گئے ہیں، لیکن ان کے جانور جو وہ پروڈکشن پہ بھی نہیں آ رہے، اور جو صحت ہے ان کی وہ بھی نہیں بہتر ہو رہی۔ وہ ڈاکٹروں کو بھی دکھا رہے ہیں، ڈاکٹروں سے بھی انجیکشن لگوا رہے ہیں، کبھی بوسٹر انجیکشن لگوا رہے ہیں، کبھی فٹوسن لگوا رہے ہیں، لیکن ان کے جو جانور ہیں وہ پروڈکشن پہ نہیں آتے، دودھ پہ نہیں آتے۔ تو ان کے لیے نہایت ہی آسان آزمودہ میرا آزمایا ہوا یہ نسخہ ہے، دیسی گھریلو نسخہ ہے۔ اس میں آپ نے صرف گڑ میں جو 3 چیزیں آپ نے مکس کرنی ہے، اور آپ نے کس طرح اپنے جانور کو کھلانا ہے اور اپنے جانور سے دودھ لینا ہے، اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر نوید احمد، آپ دیکھ رہے ہیں نوید لائف اسٹاک ہیلتھ۔ تو جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، ویڈیوز کو لائک کریں، تاکہ یہ جو نسخہ ہے بہت ہی آسان اور سادہ دیسی گھریلو نسخہ ہے۔ یہ چیزیں آلموسٹ ہر جو فارمر ہے، میرا ہر کسان بھائی جو مویشی پال حضرات ہیں ان کے گھر میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ جو نسخہ یہ بتانے سے پہلے میں ایک چھوٹی چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے یہ نسخہ دینے سے پہلے آپ نے اپنے جانور کی، اگر تو آپ کا جانور دودھ دینے والا ہے اور وہ پریگننٹ ہے، تو اس میں آپ نے ہورسیڈ نام سے ایک ڈیورمنگ ملتی ہے، وہ آپ نے اپنے جانور میں کروانی ہے، وہ بالکل پریگنینسی سیو ہے۔ ہم اپنے جانور اس فارم پہ اپنے جانوروں میں بھی ہورسیڈ کے نام سے جو ڈیورمنگ ہے، جو پریگننٹ جانور ہیں ان کو استعمال کرواتے ہیں۔ اس کے بعد اگر تو آپ کے جانور پریگننٹ نہیں ہے، ویسے دودھ دے رہے ہیں، تو آپ نے اپنے جانور کو تھنڈر کے نام سے ایک ڈیورمنگ ملتی ہے، وہ اپنے جانوروں میں کروانی ہے۔ تو یہ ڈوز اوپر مینشن ہوگی، ڈوز کے حساب سے میرے خیال سے یہ ایک جانور کی جو 10 kg کا اگر کوئی ہے وزن، تو اس پر 1 ml ہے، تو اس حساب سے آپ اپنے جانور کی جو ڈوز ہے، یعنی کہ 50 kg کا اگر جانور ہے تو اس کے لیے 5 ml ہے، 300 kg کا جانور ہے تو اس کے لیے 30 ml ہے۔ تو اس طرح آپ نے اپنے جانور کی جو ڈوز کیلکولیشن کر کے وزن کے ساتھ سے آپ نے ڈیورمنگ کروا لینی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور یہ ڈیورمنگ کروانے کے بعد جو میں آپ کو نسخہ بتاؤں گا، یہ آپ نے ڈیورمنگ کروانے کے قریب 4 سے 7 دن بعد آپ نے یہ جو نسخہ ہے یہ بنا کے اپنے جانوروں میں اپلائی کرنا شروع کر دینا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ حیرت انگیز طریقے کے طور پر آپ نے اپنے جانوروں کی جو ہے جو پروڈکشن ہے وہ بڑھے گی، جانور کی جو صحت ہے وہ بہت ہی بہتر ہوگی۔ آپ نے بہت سے دیسی نسخے جو ہیں وہ اپلائی کروائے ہیں، بہت سی جو ادویات ہیں وہ استعمال کروائی ہیں، لیکن سب سے آپ جو غلطی کرتے آ رہے ہیں وہ آپ ڈیورمنگ کی غلطی کرتے آ رہے ہیں۔ تو ڈیورمنگ کے بعد آپ نے یہ نسخہ جو ہے وہ اپنے جانوروں میں اپلائی کروانا ہے، اپنے جانوروں کو کھلانا ہے۔ تو نسخے کی طرف آتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے 250 گرام گڑ لینا ہے۔ یہ گڑ کی جو ایک پیسی ہے وہ بنے گی، گڑ آپ نے لینا ہے وہ جو دیسی خالص گنے کا بنا ہو، جو ہلکا بلیک ہو۔ جو ہمارے فارمر حضرات، جو کسان بھائی بڑے عرصے سے فارمنگ کرتے آ رہے ہیں، جانور پالتے آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جس گڑ کی میں بات کر رہا ہوں وہ کون سا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لے لینا ہے 100 گرام جو ہے سرسوں کا تیل آپ نے لے لینا ہے، ساتھ ہی آپ نے سونف لے لینے ہیں، سونف آپ نے لے لینے ہیں 100 گرام۔ اس کے بعد یہ سونف جو ہے، سرسوں کا تیل اور سونف، یہ جانور کے معدے کے ہاضمے کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ ایک تو آپ نے پہلے ڈیورمنگ کروا دی، اس کے بعد آپ نے اگر یہ چیزیں دے دی تو آٹومیٹکلی آپ کے جانور کی جو ہاضم ہے وہ بہت ہی بہتر ہوگا، پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے، جانور فیڈ کھانا شروع کر دے گا۔ جیسے جانور فیڈ کھانا کھائے گا، پانی زیادہ پیے گا، تو آٹومیٹکلی آپ کا جو جانور ہے وہ دودھ پہ 100% آپ کا جو جانور ہے وہ دودھ پہ آئے گا، کیونکہ یہ نسخہ میں نے آزمایا ہوا ہے سیم اسی طرح۔ اس کے بعد آپ نے جو چیز لینی ہے وہ آپ نے لے لینی ہے 200 گرام میتھی دانہ۔ میتھی دانہ یا میتھرے، یہ تو ہمارے فارمر حضرات کو بہت ہی اچھے سے پتہ ہے کہ یہ دودھ کا جو ہے یہ دریا ہے۔ ہمارے فارمر حضرات اکثر ہمارے جو بکری پال حضرات ہیں وہ جو میتھرے ہیں یا میتھی دانے وہ اپنی بکریوں میں استعمال کرواتے ہیں تاکہ ان کا دودھ بڑھے۔ تو یہ دودھ بڑھانے کی ایک حساب سے آپ کہہ لیں کہ ایک مشین ہے۔ تو یہ آپ نے یہ چیزیں آپ نے لے لینی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پتہ کیا کرنا ہے، آپ نے جو میتھی دانہ ہے وہ آپ نے پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے، صبح اس کو نکالنا ہے، یعنی کہ شام کو آپ نے بھگو کے رکھ دیا، صبح آپ نے اس کو نکال لیا، اس کو آپ نے باریک پیس لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو گڑ ہے وہ آپ نے لینا ہے، اس کو آپ نے ہلکی آنچ پہ گرم کرنا ہے۔ گرم آپ نے اتنا کرنا ہے کہ وہ جو ٹھوس اس کی حالت ہوتی ہے اس سے وہ مائع حالت میں پانی میں کنورٹ ہو جائے، یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں دیسی زبان میں پت کی شکل اختیار کر لے، گڑ کی جو پت ہوتی ہے اس طرح وہ ہو جائے۔ تو آپ نے پھر اس کو اتار لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسی گڑ میں 2 چیزیں، آپ نے جو پیسی ہوئی میتھی دانہ اور اس کے بعد جو 100 گرام میں نے سونف ہے وہ آپ نے اچھی طرح سے ان کو مکس کر کے ہلکی آنچ پہ پکانا ہے، ان کو اس طرح پکانا ہے کہ یہ یخجان ہو جائے۔ پھر آپ نے یہ ساری چیزیں اتار لینی ہے، ایک برتن میں رکھ لینی ہے۔ اس کے بعد جب یہ 3 چیزیں آپ نے جو اکٹھی کی تھی، جب یہ ٹھنڈی ہو جائے، بالکل ٹھنڈی ہو جائے، نارمل کہ آپ کی جو فنگر ہے اس میں ڈپ کرے تو آپ کو مسئلہ نہ بنے، اتنی ٹھنڈی ہو جائے، اس کے بعد آپ نے اس میں جو 100 گرام سرسوں کا تیل ہے وہ مکس کر دینا ہے۔ تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہلا لینا ہے۔ جب یہ اچھی طرح سے مکس کر کے یکجان ہو جائے تو تب آپ نے اپنے جانور کو یہ نسخہ آپ نے رات کو جب آپ کا جانور فیڈنگ کر لے، پانی پی لے،
جانور بیٹھے تو آپ نے یعنی کہ جب جو فارم کا مالک ہے جو اپنے جانور کا اونر ہے مالک ہے وہ اپنے سونے سے پہلے اپنے جانور کو دیکھے کہ اس نے فیڈنگ کر لی ہے اس نے جو پانی کو پی لیا وہ صرف بیٹھنے لگا ہے تو تب آپ نے یہ نسخہ اپنے جانور میں اپلائی کروا دینا ہے۔ یہ قریب آپ ہفتہ 10 دن کروائیں گے تو آپ کو یقینی طور پہ آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ واپس میری کمنٹ سیکشن پہ آپ آ کے آپ مجھے بتائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے جانور نے واقعی جو دودھ ہے وہ بڑھایا ہے اور جانور ہمارا سیف گیا ہے۔ تو یہ عظمودہ دیسی گھریلو نسخہ ہے یہ اپنے جانوروں میں اپلائی کروائیں اور پھر آ کے ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ نسخے نے آپ کو جو ہے رزلٹ دیے ہیں یا نہیں۔ میرا نام ہے ڈاکٹر نوید احمد، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھو، خدا حافظ۔